अस्सलाम वालेकुम। वाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को एक लंच की दावत दी और एक कैबिनेट रूम में वहाँ मीटिंग भी हुई और लंच भी हुआ। उसकी तफसीलात अभी तक आ रही हैं, वो जारी है जिस वक्त मैं आपसे ये व्लॉग कर रहा हूँ। लेकिन उस मीटिंग का एजेंडा क्या था और उसमें मुतालबात क्या थे, उसमें ख्वाहिशात क्या थी, क्या ख्वाहिशात पूरी की गई, क्या मुतालबे पूरे हुए और क्या होगा, इस पे आज के व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले मैं अपने देखने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनकी मोहब्बत का। उन्होंने जितना ज़्यादा सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को और जितने ज़्यादा वो शौक से मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, मेरी कोशिश है, मुझ पे कर्ज़ है उनका कि उनका जो मुझ पे एतमाद है मैं उस पर पूरा उतरूँ और उन तक वही बात लेके आऊँ जो सच के करीब हो। क्योंकि जो अल्टीमेट सच है वो तो अल्लाह के पास है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको हकायक के बारे में आगाह रखें और जितना जल्द मुमकिन हो उतना जल्द हकायक आप तक लेके आएँ। उसमें बाज़-औक़ात लोगों को महसूस होता है जैसे कोई सनसनीखेज़ी है, जैसे कि कल का था। कल के व्लॉग में हमने बताया कि अमेरिका इस बात पे गौर कर रहा है, उसके जो इसराइल के सफ़ीर हैं अमेरिका में, उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप को कहा है कि आप पे हैरी ट्रूमैन मोमेंट है। हैरी ट्रूमैन मोमेंट 1945 में 6 अगस्त को उस वक़्त आया था जब हैरी ट्रूमैन ने फैसला किया था कि वो जापान पे एटम बम गिराएगा। तो क्या नौबत अब एटम बम गिराने तक या बंकर बस्टर गिराने तक आ गई है, ये हमारे थंबनेल में था, जिससे लगा कि सनसनीखेज़ी है। सनसनीखेज़ी नहीं है। दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है, इतनी बड़ी खबरें आ रही हैं, इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि हमने वही डिस्कशन आप तक लेके गए। उसको एक्स्ट्रा अगर हम उसमें कोई सनसनीखेज़ी डालें तो आप ज़रूर हमें कहिएगा। लेकिन अल्लाह से दुआ यही करनी चाहिए और कोशिश भी यही करनी चाहिए कि इस दुनिया में अमन रहे और नौबत ना आए कि कोई न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करे या बंकर बस्टर इस्तेमाल करे और ईरान और अमेरिका अगर उनके आपस में मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएँ, इसराइल और ईरान की जंग बंद हो जाए, तो इस खित्ते के लिए बहुत बेहतर है। और आज जो लंचन मीटिंग जिसको कहते हैं अमेरिकी सदर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान हो रही है, उसमें भी ये टॉपिक जो टॉप के तीन एजेंडा आइटम्स हैं उसमें से एक है। और वो दूसरे टॉप के एजेंडा आइटम्स कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है और इसकी बहुत सारी तौजीहात, बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं इस बात पे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और वो अमेरिका के सदर से एक हेड ऑफ द स्टेट की तरह मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि अमेरिकी सदर से जब भी पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ ने मुलाकात की है तो वो उसी वक्त की है जब वो मार्शल लॉ था और वो सदर पाकिस्तान भी थे, जिसमें अयूब खान भी शामिल हैं, यहिया खान भी शामिल हैं और ज़ियाउल हक भी शामिल हैं, परवेज़ मुशर्रफ भी शामिल हैं। ये सब लोग जब भी अमेरिकी सदर से मिले तो इस पोजीशन में मिले कि वो पाकिस्तान के सदर थे। लेकिन जो पाकिस्तान के सदर नहीं थे, आर्मी चीफ थे, जैसे जनरल अशफाक परवेज़ कियानी और उनके बाद जनरल राहिल शरीफ और उनके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा, वो सिर्फ आर्मी चीफ थे और उनमें से दो तो 6-6 साल तक आर्मी चीफ रहे और राहिल शरीफ 3 साल तक रहे। तीनों ने दौरा किया अमेरिका का, लेकिन अमेरिकी सदर ने किसी को मुलाकात के लिए नहीं बुलाया। तो ऐसी क्या बात है कि अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए आसिम मुनीर साहब को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बने हुए, फील्ड मार्शल हैं, वो फील्ड मार्शल बन चुके हैं और उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने बुलाया है व्हाइट हाउस में, अपने ऑफिस में, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट हैसियत रखता है सियासत में और जो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात है उसमें, और उनसे बातचीत कर रहे हैं जिस तरह के एक हेड ऑफ स्टेट से बात की जा रही थी। तीन बातें तय हैं। एक तो ये कि इंडिया को एक मैसेज मिल गया कि पाकिस्तान को वो डिहाइफनेट नहीं किया गया इंडिया के साथ, और इंडिया की जहाँ बात होगी वहाँ पाकिस्तान की बात होगी और जहाँ पाकिस्तान की बात होगी वहाँ इंडिया की बात होगी। और यहाँ तो पाकिस्तान को प्रेफरेंस दी गई है इंडिया से भी पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ को प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के सदर हैं और जिनसे पाकिस्तान की पीटीआई को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, उन्होंने लॉबिंग की आसिम मुनीर के खिलाफ, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ, जादू उल्टा चल गया और टोटका उल्टा चल गया। तो वो अब आसिम मुनीर साहब के लिए इतना है कि उन्होंने रेड कारपेट रोल आउट किया है और इसके बावजूद किया है कि आज ही 35 मिनट की फोन कॉल टॉक हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप में और प्राइम मिनिस्टर मोदी में, जो कनाडा में थे। और जैसे ही मोदी कनाडा पहुंचे, ट्रंप वहां से वापस अमेरिका आ गए, तो इसलिए ट्रंप ने उनको कॉल की। उस 35 मिनट की कॉल में मोदी को कहा गया कि आप वाशिंगटन होते हुए जाएं, लेकिन मोदी ने इनकार किया। इसके बावजूद
आसिम मुनीर साहब का जो मीटिंग थी, उनका जो शेड्यूल था वो तय था, वो जारी रहा। और उस जो फ़ोन कॉल में मोदी ने इस बात को क्लैरिफाई किया कि जी हमारी तो कोई ट्रेड डील की बात नहीं हुई, हमने ये बात दुरुस्त नहीं है कि अमेरिका ने हमें ट्रेड डील ऑफर की और उसके बदले में हमने अमेरिका को कहा कि आप पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुज़ाकरात करवा दें, मीडिएशन कर दें। तो ये मीडिएशन की जो बात को उन्होंने डिनाई किया है मोदी ने कि ये ट्रेड से लिंक नहीं है, तो हो सकता है ऐसा हो, लेकिन कंफ्यूजन रखी है। असल बात जो थी ये थी, असल बात जिसका ट्रंप बार बार क्रेडिट लिया है और आज मोदी के साथ कॉल के बाद फिर उन्होंने क्रेडिट लिया है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर अमेरिका ने करवाया है, ट्रंप ने करवाया है, इंडिया के कहने पे करवाया है। और आज मैंने जैसे आपको बताया, मोदी से कॉल के बाद वो व्हाइट हाउस के लॉन में रिपोर्टर से बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने फिर पाकिस्तान की तारीफ की, उन्होंने कहा आई लव पाकिस्तान। और उन्होंने ये फिर कहा कि मेरा क्रेडिट है कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराई, जो दो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं। तो ये पाकिस्तान की जो अहमियत है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ की जो अहमियत है, इससे दो बातें, एक तो मैंने इंडिया का आपको बता दिया, एक बात वो थी, दो इसके अलावा ये बातें हैं कि जो पाकिस्तान का हाइब्रिड निज़ाम है, इसको दुनिया में लेजिटिमेसी मिल गई है और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के सदर ने आज उस हाइब्रिड निज़ाम के जो सबसे अहम रुकन हैं उनको बुलाया है, उनके साथ बातचीत की है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात को नहीं बुलाया, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, उन्होंने आर्मी चीफ को बुलाया। इससे साबित होता है कि हाइब्रिड निज़ाम को दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा, पाकिस्तान की तीसरी बात पाकिस्तान के अंदर कि जिनको कोई शक था कि इस मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम नहीं है या हाइब्रिड निज़ाम कमज़ोर हो जाएगा, मुझे भी शक था, मेरा भी दिल था कि हाइब्रिड निज़ाम कमज़ोर हो जाए, सिविलियन सुप्रीमेसी हो। लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं और जिस तरह फ़ौज ने अपनी कारकर्दगी दिखाई है, ख़ास तौर पे पाक भारत जंग के बाद, क्योंकि सबसे बड़ा ताना फ़ौज को पाकिस्तानी यही देते थे, इस्टेब्लिशमेंट को, सियासत में मुदाखलत का, कि आप तो अपना काम तो करते नहीं हैं। तो फ़ौज ने अपना काम करके दिखा दिया। उन्होंने जो अपना काम किया है, इसके बाद उनकी एक्सेप्टेंस पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर बढ़ गई है और हाइब्रिड निज़ाम को वो लीड कर रहे हैं। ये दुनिया ने मान लिया है आज और पाकिस्तानियों ने भी अब मान ही लिया है। नहीं मानेंगे तो कुछ अरसे बाद मान जाएंगे। इसको बेहतर कैसे करना है, इसको आगे कैसे लेके जाना है, इस पर तो हम बहस करते रहेंगे। लेकिन ये बात आज इस्टेब्लिश हो गई है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बगैर किसी सिविलियन हुकूमत के एक पाकिस्तान के आर्मी चीफ की डायरेक्ट मुलाकात प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हुई है। और एजेंडा क्या था, बड़ी अहम चीज़, एजेंडा जो हमें पता चला है वो ये है, और जिस पे मुलाकात हो रही है और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, अपना तजिया भी दूंगा। एजेंडा ये था कि, और मुतालबा समझ लें, ख्वाहिशात समझ लें, दोनों तरफ की ज़ाहिरा होती हैं। उसमें सबसे पहला एजेंडा आइटम है वो है चीन, और चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, और चीन की दुनिया में बढ़ती हुई ताकत, और चीन का दुनिया में बढ़ता हुआ असर और रसूख। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको अमेरिका ने कबूल कर लिया। अमेरिका कबूल नहीं कर पा रहा, दुनिया ने कबूल कर लिया, पाकिस्तान ने कबूल कर लिया। और ये उसी तरह हकीकत है जिससे पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत एक हकीकत है, हमारे ना चाहने के बावजूद। और उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो लीड रोल में हैं, हमारे ना चाहने के बावजूद। तो जो सियासी जमात, जो एलिमेंट ये बात अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो एक्सेप्ट करेंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनके साथ वही हुआ है जो अमेरिका में 3 लोग नारे लगा रहे थे जब जनरल आसिम मुनीर की गाड़ी फोर सीजन होटल में पहुंची है। और वहाँ पे पाकिस्तानियों से उन्होंने खिताब किया है, वो पाकिस्तानियों से खिताब जो जैसे किया उस पर मैं आता हूँ। लेकिन ये है पहला एजेंडा आइटम, और इसमें अमेरिका की कोशिश है कि पाकिस्तान को चीन के बहुत ज़्यादा करीब जाने से रोके और पाकिस्तान को अमेरिका के कैंप में रखने की कोशिश करे। अमेरिका की ये कोशिशें माजी में बिल्कुल सही तरीके से कामयाब हो चुकी हैं। जब बाजवा इस मुल्क का आर्मी चीफ था, जब राहील शरीफ इस मुल्क का आर्मी चीफ था, जब क्यानी इस मुल्क का आर्मी चीफ था, और जब परवेज मुशर्रफ इस मुल्क के आर्मी चीफ थे, और उससे पहले भी अमेरिका ने बड़े शौक से, बड़े सुकून से, बड़े आराम से पाकिस्तान को अपने कैंप में रखा, चीन के कैंप में नहीं जाने दिया। नवाज शरीफ ने आके 2015 में, और उससे पहले आसिफ अली जरदारी ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तौर पे जो चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर किए थे, 2015 कह दिया, और सी पैक साइन किया। उसके 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 रास्ते में जो रोड़े अटकाए, उस पर राहील शरीफ का किरदार बहुत ही क्वेश्चनेबल है। उसमें जनरल बाजवा, कमर बाजवा का किरदार तो नेगेटिव है उस सी पैक को तबाह करने में।
اور ان کے ساتھ جو حواری تھے ان کا، اور ان کی لیکن ان کا جو قصاص ہے، ان کے کرتوتوں کا، پچھلے آرمی چیفز کے امریکہ کی جھولی میں گرنے کا اور چین سے دوری کا، وہ قصاص موجودہ آرمی چیف عاصم منیر ادا کریں گے. یہ میری اطلاعات ہیں، اور وہ بالکل ایسا کوئی وعدہ نہیں کریں گے. بہت اچھے طریقے سے بات ہوگی، کوئی بڑک نہیں ہے، کوئی سینے پہ چھاتی پہ مار مار کے ہاتھ بات نہیں ہوگی، پیار محبت سے بات ہوگی، اچھے طریقے سے بات ہوگی، اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بات ہوگی، اپنے قومی مفادات کی بات ہوگی، جس میں یہ ہے کہ پاکستان کو ایک بیلنسڈ فارن پالیسی پہ چلنا ہے، جس میں نہ ہی چین کا غلام بنیں گے ہم، نہ ہی امریکہ کا غلام بنیں گے. اور یہ فرق یہ ہوگا پچھلے آرمی چیف سے کہ وہ امریکہ کا غلام بن جاتے تھے اور ہمیں بھی ساتھ بنا دیتے تھے. لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق عاصم منیر کے بارے میں یہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کو کسی کا غلام بنائیں گے. اور میں ایک بات عاصم منیر صاحب کے بارے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سوائے ایک سیاسی جماعت کے کچھ لوگوں کے اس وقت پاکستان میں کنسنسس ہے اکراس سیاسی آل پولیٹیکل پارٹیز، آل سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ایکسیپٹ اے فیو، کہ جس سے ان کی مخالفت ہے یا جن کو ان سے شکایت ہے. ایک سیاسی جماعت کے کچھ لوگوں کو ان سے شکایت ہے کہ انہوں نے جو الیکشن پہ اعتراضات ہیں، جو ان پہ کیسز ہیں اس بارے میں. لیکن ظاہر ہے وہ ایک لمبی بات ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں دنیا کے باہر، خاص طور پہ پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان کی فوج کی جو عزت بنی، فوج کے اندر آرمڈ فورسز کے تینوں جو ونگز ہیں، نیوی، ایئر فورس اور آرمی، اس کے اندر جتنی عزت اس وقت عاصم منیر کی ہے، جتنا احترام ان کا ہے، ان کی اسٹریٹجی کا، اور جس طرح وہ ملک کو لے کے چل رہے ہیں، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور اس پہ کنسنسس ہو چکا ہے، اس کے باوجود کہ جب وہ آئے ان کی پوزیشن بہت کمزور تھی، ان کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہوا، اور کل تک امریکہ میں ان کے خلاف اسپانسرڈ مظاہرے بھی کیے گئے. لیکن وہ جس کو اللہ نے عزت دینی ہوتی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج ان کو لنچ پہ بلایا تو پہلا تھا چین، کہ چین سے آپ تھوڑا دور رہیں، پاکستان کوئی قسم کا وعدہ نہیں کرے گا. یہ میری اطلاعات ہیں. اور پاکستان چین کے ساتھ اسی طرح جڑا رہے گا جس طرح چین پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا. اور چین کو اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے کہ پاکستان کے تعلقات امریکہ سے کیسے ہیں، انڈیا سے کیسے، ایران کے ساتھ کیسے. چین بلکہ چاہتا ہے کہ پاکستان تمام ممالک کے ساتھ اچھے ڈپلومیٹک تعلقات بنا کے رکھے، اپنی معیشت کو بہتر کرے اور مضبوط ہمسایہ بنے. چین کا سارا فوکس ہی اکانومی اور تجارت پہ ہے، تو اس لیے چین کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن پاکستان امریکہ کو سب کچھ اپنے ہاتھ کاٹ کے نہیں دے گا. دوسرا جو ہے وہ ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات، اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے اور جس میں پاز آیا ہوا ہے، اس پاز کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور جنرل عاصم منیر کی بات ہوگی. جنرل عاصم منیر ان کو بریف کریں گے کہ پاکستان کے مفادات کیا ہیں، کشمیر کا مسئلہ اہم کیوں ہے، کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. اور یہ بتایا جائے گا کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہ رہا ہے اور ایک پیسفل کنٹری ہے پاکستان کا، اور کسی اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ کوئی خراب تعلقات نہیں ہیں سوائے انڈیا کے. اور وہ بھی شروعات انڈیا نے کی ہے. انڈیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، لیکن انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی بھی ختم کر دیا ہے، ون سائیڈڈ. کشمیر کا مسئلہ اور انڈس واٹر ٹریٹی، یہ ایشوز پاکستان کی طرف سے اٹھائے جائیں گے. اور امریکہ کی طرف سے یہ کوشش ہوگی کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو ایسے ہی رکھے جس پہ پاکستان کو اعتراض نہیں ہے. انڈیا کو کنونس کرنا امریکہ کا کام ہے، اور امریکہ اس پہ جو کر سکتا ہے وہ کرے. اور تیسرا جو ٹاپک ہے وہ ظاہر ہے کہ ایران اسرائیل جنگ ہے، اور اس میں امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان ایران سے تھوڑا دور رہے اور ایران کو کسی قسم کی کوئی مدد مالی فوجی طور پہ وہ نہ دے. اور جس کا ظاہر ہے پاکستان نے پہلے اعلان کر دیا ہے، بار بار کیا ہے، کہ پاکستان ایک ذمہ دار نیوکلیر اسٹیٹ ہے، اور پاکستان اپنے ہمسایوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے لیکن کسی کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا. جیسی چین کی پالیسی ہے پاکستان بھی ویسی پالیسی رکھنا چاہتا ہے. وہ اس جنگ کا حصہ نہیں ہے. نہ امریکہ نے اڈے مانگے ہیں پاکستان سے، نہ پاکستان نے ان کو اڈے دیے ہیں، نہ ہی یہ ایجنڈا پہ ہے، نہ اس پہ بات ہوئی ہے، نہ اس پہ بات ہونی ہے. امریکیوں کو اڈے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں ایران کے خلاف. نہ ہی پاکستان ایران کو کوئی ایسی ملٹری سپورٹ دے گا جس سے پاکستان کے قومی مفادات کو نقصان پہنچے. لیکن ظاہر ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ اور جو سیاسی اور سفارتی جو سپورٹ ہے ایران کو، وہ پاکستان نے دی ہے، کھل کے دی ہے، اور آئندہ بھی دی جائے گی. اور یہ بات پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کنوے کر دی جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے
وہ مسئلہ ہے دہشت گردی کا، جو امریکہ کا بہت بڑا کنسرن ہے اور جس میں پاکستان نے بہت اچھا رزلٹ دکھائے ہیں. اور اس کی وجہ ہے کہ پاکستان اس سے پہلے پاکستان میں جتنی ملٹری قیادت تھی وہ ہمیشہ اس نے دوغلی پالیسیاں کی ہیں، لیکن موجودہ فوج کی جو قیادت ہے اس میں کلیئرٹی آف مائنڈ ہے. وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ہر قسم کی ختم ہو جائے، ہر قسم کے دہشت گردوں کو گروپس جو ہیں اور ان کی اسپانسرشپ بند کر دی جائے، اور اس کے خلاف پاکستان کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ بلوچستان اور کے پی کو ان دہشت گرد گروپوں سے پاک کیا جائے. امریکہ کا بھی انٹرسٹ اسی میں ہے. اور اب ایران سے جو ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اور وہاں انڈیا کے جو را کے ایجنٹس نے جس طرح اسرائیل کی مدد کی ہے ایران کی ملٹری قیادت کو تباہ کرنے میں، ختم کرنے میں، اور ایران کے نیوکلیر سائنٹسٹ کو ختم کرنے میں، جو را کا کردار ہے ان کے جاسوسوں کا موساد کے ساتھ مل کے وہ ایران کے سامنے ہیں. ایران کو بہت اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہوگا کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام جو انڈیا کی ہندوتوا کی جو روایت ہے وہ کیسی ہے. ہم ان کے مسلمان برادر تھے، لیکن ہمارے خلاف ایران نے ہمیشہ انڈیا کا ساتھ دیا، ہمیشہ دیا، اس جنگ میں بھی دیا. لیکن پاکستان نے ایک مسلمان ملک ہوتے ہوئے اپنی اسلام کے ساتھ محبت کو نبھایا، اپنے بھائی کے ساتھ محبت کو، اپنے ہمسائے کے ساتھ محبت کو نبھایا. اور سیاسی اور سفارتی معاملات میں چاہے وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا اجلاس ہو، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو، چاہے وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس ہو، ہر جگہ مذمت کی ہے اسرائیل کی ان حملوں پہ، ایران کا ساتھ دیا ہے. اور ان تینوں جگہ سے انڈیا غیر حاضر رہا ہے. انڈیا نے اتنی جرت نہیں دکھائی کہ وہ ایران کی سپورٹ کر سکے اور اسرائیل کی مذمت کر سکے، بلکہ اس نے اسرائیل کا ساتھ دیا. تو یہ ایران کو بھی یاد رکھنا ہے. تو دہشت گردی کے معاملات پہ پاکستان میں کلیئرٹی ہے اور امریکہ کو پتہ ہے. امریکہ کا انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے معاملات میں تعاون سے ہے، اور وہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان انٹیلیجنس شیئرنگ کرے دہشت گردوں کے حوالے سے، آئیسس کے حوالے سے، اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے، اور دوسرے جو دہشت گرد گروپ یہاں سے افغانستان سے یا افغانستان ایران پاکستان بارڈرز کے ایریا میں جو آپریٹ کر رہے ہیں ان کے حوالے سے. اس کے ریٹرن میں پاکستان کے بھی کچھ مطالبات ہیں. ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ پاکستان کو بھی انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے گیجٹس کی ضرورت ہے، ویپنس کی ضرورت ہے، اکوپمنٹ کی ضرورت ہے، وہ چاہیے. اس کی ایک لسٹ ہے جو امریکہ کو دی جائے گی. اور ساتھ پاکستان کی جو فائنینشیل سچویشن ہے، جو بہتر پاکستان کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ امداد نہیں چاہیے پاکستان کو ٹریڈ چاہیے. اور پاکستان کے جو ملٹی لیٹرل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ورلڈ بینک ہے، آئی ایم ایف ہے، اے ڈی بی ہے، اس میں پاکستان کو ساتھ جو معاہدات ہیں وہ پورے ہوں اور وہ پاکستان کی ہینڈ ہولڈنگ کرے اور اس کرائسس میں پاکستان کو نکالے. اور تیسرا جو ہے، جو مائننگ انڈسٹری ہے پاکستان کی، اس میں پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ آئے اور اس میں انویسٹ کرے. اور امریکہ کو بھی ریئر منرلز کی ضرورت ہے. پاکستان کے پاس بہت بڑے ذخائر ہیں. یوکرین کے پاس تو 400-500 ملین ڈالر کے تھے، پاکستان کے پاس تو $1 ٹریلین سے زیادہ کے ہیں. تو پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہاں امریکہ انویسٹمنٹ کرے. اور آخری جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی، اس میں امریکہ کا بہت انٹرسٹ ہے اور پاکستان کا بھی انٹرسٹ ہے. اور پاکستان اس میں بھی 2000 میگا واٹ بجلی پاکستان نے ریزرو کر دی ہے کرپٹو مائننگ کے لیے. اس میں بھی پاکستان چاہتا ہے امریکی کمپنیاں جو ہیں وہ انویسٹ کریں، آئیں یہاں پہ اور اپنے سرورز لے کے آئیں اور مائننگ کریں یہاں پہ اور بزنس کریں. تو یہ اس میں ہے. اور جو اس وقت تک جو ایجنڈا ڈسکس ہو رہا ہے، جب ویلاگ آپ کے پاس آئے گا تو میٹنگ ختم ہو چکی ہوگی، اور اس میں جو اعلامیہ آئے گا اس میں بھی یہی ہوگا کہ پاکستان اور امریکہ نے دو طرفہ تعلقات میں تجارت پہ اور سیکیورٹی کے ایشوز پہ اور دہشت گردی پہ اور دوسرے معاملات پہ سیر حاصل گفتگو کی، اور بہت اچھے مذاکرات رہے. یہ آپ سنیں گے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے. اور اس میں ایک چیز میں نے ایک سوال پوچھا جو میں نے ذرائع سے بات کی ہے کہ اس میں کتنی ٹرمپ پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کی کتنی پوزیشن میں ہے. اس نے کہا وہ جو پاکستان کو کہا جاتا تھا پچھلے آرمی چیفز کے دور میں ڈو مور کا دور گزر گیا. اب پاکستان کہے گا نو مور، کیونکہ اب پاکستان کی قیادت سول اور ملٹری دونوں ان میں بڑی کلیئرٹی ہے. اپنے ملک کے مفادات عزیز ہیں، ذاتی، اپنے خاندان کے، اپنے گروہ کے، ان کے مفادات عزیز نہیں جیسے پہلے سیٹ اپس میں ہوتے تھے. اب پاکستان کا مفاد ہے، پاکستان کو آگے لے جانا ہے، اس پہ کلیئرٹی ہے. اور جن سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جب تک یہ ڈسپنسیشن پاکستان میں چل رہی ہے اس پہ آپ اعتماد رکھیں، ذاتی مفادات کے لیے کام نہیں کریں گے، قومی مفادات کے لیے کریں گے. اور کر کے دکھایا ہے ابھی تک. تو میں نے جیسے آپ کو بتایا سوائے ایک سیاسی جماعت کے، کچھ لوگوں کے، کچھ ایلیمنٹس کے،
اس ملک میں کنسنسس ہے اب کہ جو سمت ہم لے رہے ہیں، جو ڈائریکشن لے رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے غیر جمہوری، ہو نہیں سکتا ہے وہ سالڈ جمہوریت نہیں ہے، وہ جو خالص جمہوریت ہے وہ نہیں ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں رہی پاکستان میں، ایسے ہی چلتا رہا. لیکن اب کھل کے جو ہائیبریڈ نظام ہے اس کی لیڈ جنرل عاصم منیر کے ہاتھ میں ہے. یہ بات کلیئرٹی سے آ گئی ہے سامنے، انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی، اور یہی ہوگا. اور وہاں جو انہوں نے تو اس لیے ٹرمپ اس پوزیشن میں نہیں ہے، اور ٹرمپ جتنے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں وہ پاکستان کو ڈو مور کا کہہ نہیں سکتے، دباؤ ڈال ہی نہیں سکتے. انہیں پاکستان کی دوستی کی ضرورت ہے، پاکستان کی ہاتھ دوستی کے ہاتھ کی ضرورت ہے، پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے. اس جو اسٹریٹجک پوزیشن پہ جو جس وقت جہاں پہ پاکستان موجود ہے، جہاں پہ ایران کے اور امریکہ کے جنگ کا خطرہ ہے، وہاں پہ تو پاکستان بہت اچھی پوزیشن میں ہے. اللہ کرے ہم اس کو بہتر کر لیں، اپنی معیشت کو، گورننس کو بہتر کریں تو ستہ خیر ہیں. اور پاکستانیوں کے لیے جو وہاں پہ موجود تھے، میں نے بتایا کہ انہوں نے کل عاصم منیر صاحب نے وہاں خطاب کیا پاکستانیوں سے، جو بائی انویٹیشن بلائے گئے تھے فور سیزن میں، اور اس میں سے بہت سارے لوگ پی ٹی آئی سے تعلق تھا، وہ بھی تھے، لیکن کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی. بہت تالیاں بجائی گئیں، بہت نعرے بجائے گئے، اور بعض لوگوں کے خیال میں تو انکوتھ تھے لوگ، کچھ تھوڑے سے کہنا چاہیے کہ ایک جو ایک ڈیکورم تھا اس کے مطابق نہیں تھے، لوگ اظہار نہیں کر رہے تھے. خوش آمد میں یا تعریف میں جنرل عاصم منیر کی طرح آگے چلے گئے کہ تقریر بھی پوری طرح نہیں سننے دی جا رہی تھی، اور پھر تصویریں جا کے لوگ کھنچوا رہے تھے گروپس میں، اور اکیلے بھی سیلفیاں بنوا رہے تھے. تو بہت اس معاملے میں تو ٹھیک ہے، سوائے 3 لوگ جو باہر جنہوں نے آوازیں کسی اور انہوں نے دکھایا کہ پاکستان کے اندر کی گندی سیاست ہم وہاں بھی لے جا سکتے ہیں، جس ملک میں ہمارے ایک آرمی چیف کو عزت دی جا رہی تھی اس وقت جب وہ پاکستان جب بھارت سے جنگ جیت چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے پاکستانی بننا نہیں پسند کیا. اور پھر ایک وہ مظاہرہ جو کرائے کا تھا، اور جو پاکستان ایمبیسی کے باہر 2 دن پہلے ہوا، جہاں پہ جنرل عاصم منیر تھے ہی نہیں، پھر بھی مظاہرہ انہوں نے کیا پیسے کھڑے کرنے کے لیے. تو یہ ہیں کچھ ایلیمنٹس جن کا یہ خیال ہے. باقی جمہوریت کے لیے سویلین سپریمیسی کے لیے اسٹرگل تو جاری رہے گی، لیکن سب سے پہلے پاکستان کی معیشت اور پاکستان میں گورننس بہتر ہو، لوگوں 45% لوگ غربت سے نیچے ہیں وہ اوپر آئیں، تو اس ملک میں بہت ساری چیزیں پھر آہستہ آہستہ بہتر ہو جائیں گی. ورنہ جمہوریت جو ہے امریکہ میں جیسی وہ آپ کے سامنے ہے، اور انڈیا میں ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ہم تو تھک گئے 35 سال یہ کام کرتے کرتے. اب نئی نسل کی باری ہے، نئی نسل کو ہم یہ کہیں گے جو آپ کو اپنا خون بہانے کے لیے سڑکوں پہ لے کے آئے وہ آپ کا دوست نہیں ہے، کیونکہ ان سب کے اپنے بچے باہر ہیں. آپ بھی اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں، اچھی ڈگریز لیں، اچھا کام کریں، خوشحال ہوں، اور پھر انقلاب لے کے آئیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.